بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 28 اکتوبر 1906 صبح کی سیر۔ حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام یہ معلوم کر کے کہ لاہور سے شیخ محمد چٹو صاحب آئے ہیں اور احباب بھی آئے ہیں، معاذ اپنے خلق عظیم کی بنا پر باہر تشریف لائے۔ غرض یہ تھی کہ باہر سیر کو نکلیں گے، احباب سے ملاقات کی تقریب ہوگی، کیونکہ پہلے سے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت اقدس باہر تشریف لائیں گے، اس لیے اکثر احباب چھوٹی مسجد میں موجود تھے۔ جب حضرت اقدس اپنے دروازے سے باہر آئے تو معمول کے موافق خدام پروانہ وار آپ کی طرف دوڑے۔ آپ نے شیخ چٹو صاحب کی طرف دیکھ کر بعد سلام مصنون فرمایا، آپ اچھی طرح سے ہیں، آپ تو ہمارے پرانے ملنے والوں میں سے ہیں۔ بابا چٹو: شکر ہے۔ حضرت اقدس نے ان کے بیٹے حکیم محمد حسین صاحب قریشی کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ آپ کا فرض ہے کہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کے کھانے ٹھہرنے کا پورا انتظام کر دو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے کہو، اور میاں نجم الدین کو تاکید کر دو کہ ان کے کھانے کے لیے جو مناسب ہو اور پسند کریں وہ تیار کریں۔ حکیم محمد حسین: بہت اچھا حضور، انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت اقدس بابا چٹو کو خطاب کر کے، آپ تو مسافر ہیں، روزہ تو نہیں رکھا ہوگا؟ بابا چٹو: نہیں، مجھے تو روزہ ہے، میں نے رکھ لیا ہے۔ حضرت اقدس: اصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے رخصتوں پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ خدا تعالیٰ نے مسافر اور بیمار کو دوسرے وقت رکھنے کی اجازت اور رخصت دی ہے، اس لیے اس حکم پر بھی تو عمل رکھنا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے کہ اکثر اکابر اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی حالت سفر یا بیماری میں روزہ رکھتا ہے تو یہ معصیت ہے، کیونکہ غرض تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ اپنی مرضی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا فرما برداری میں ہے۔ جو حکم وہ دے اس کی اطاعت کی جاوے اور اپنی طرف سے اس پر حاشیہ نہ چڑھاوے۔ اس نے تو یہی حکم دیا ہے، من کان مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سورہ بقرہ آیت 185۔ اس میں کوئی قید اور نہیں لگائی کہ ایسا سفر ہو یا ایسی بیماری ہو، میں سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھتا، اور ایسے ہی بیماری کی حالت میں، چنانچہ آج بھی میری طبیعت اچھی نہیں اور میں نے روزہ نہیں رکھا، چلنے پھرنے سے بیماری میں کچھ کمی ہوتی ہے، اس لیے باہر جاؤں گا، کیا آپ بھی چلیں گے؟ بابا چٹو: نہیں، میں تو نہیں جا سکتا، آپ ہو آئیں، یہ حکم تو بے شک ہے، مگر سفر میں کوئی تکلیف نہیں، پھر کیوں روزہ نہ رکھا جاوے؟ حضرت اقدس: یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، قرآن شریف نے تو تکلیف یا عدم تکلیف کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، زندگی کا اعتبار کچھ نہیں، انسان کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاوے اور صراط مستقیم مل جاوے۔ بابا چٹو: میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے کچھ فائدہ اٹھاؤں، اگر یہی راہ سچی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت ہی میں مر جائیں۔ حضرت اقدس: ہاں، یہ بہت عمدہ بات ہے، میں تھوڑی دور ہو آؤں، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر حضرت اقدس سیر کو تشریف لے گئے۔ حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور دو بھائیوں کے کسی باہمی نزاع کا ذکر خواجہ صاحب نے کیا۔ یہ امر انسانی فطرت کے خلاف نہیں کہ باہم نزاع ہو، حقیقی بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اور انسانی امزجہ کا اختلاف جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا بین اور واضح ثبوت ہے، اس امر کا مقتضی ہے کہ اختلاف رائے اور اختلاف خیال سے کبھی نزاع بھی پیدا ہو، مگر وہ نزاع قابل ذکر یا قابل لحاظ نہیں ہوا کرتا جہاں خدا تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر کے اپنے نزاع کو چھوڑ دیا جاوے۔ بہرحال دو بھائیوں کے نزاع کا ذکر تھا، اور خواہش یہ کی گئی تھی کہ حضور ارشاد فرمائیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی شکایت باقی نہ رہے گی۔ اس پر حضور نے عام طور پر ارشاد فرمایا، میں صلح کو پسند کرتا ہوں، اور جب صلح ہو جاوے پھر اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کیا کہا یا کیا کیا تھا۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس نے مجھے ہزاروں مرتبہ دجال اور کذاب کہا ہو اور میری مخالفت میں ہر طرح کوشش کی ہو، اور وہ صلح کا طالب ہو، تو میرے خیال میں خیال بھی نہیں آتا اور نہیں آ سکتا کہ اس نے مجھے کیا کہا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ ہاں، خدا تعالیٰ کی عزت کو ہاتھ سے نہ دے۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس کو کینہ ور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کینہ ور ہو تو دوسروں کو اس کے وجود سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ جہاں ذرا اس کے نفس اور خیال کے خلاف ایک امر واقع ہوا، وہ انتقام لینے کو آمادہ ہو گیا، اسے تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ہزاروں نشتروں سے بھی مارا جاوے پھر بھی پرواہ نہ کرے۔ میری نصیحت یہی ہے کہ وہ باتوں کو یاد رکھ کہ دو باتوں کو یاد رکھو،
ایک خدا تعالیٰ سے ڈرو، دوسرے اپنے بھائیوں سے ایسی ہمدردی کرو جیسی اپنے نفس سے کرتے ہو۔ اگر کسی سے کوئی قصور اور غلطی سرزد ہو جاوے تو اسے معاف کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر زیادہ زور دیا جاوے اور کینہ کشی کی عادت ڈالی جاوے اور کینہ کشی کی عادت بنا لی جاوے۔ نفس انسان کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی امر نہ ہو، اور اس طرح پر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخت پر بیٹھ جاوے، اس لیے اسے بچتے رہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ بندوں سے پورا خل کرنا بھی ایک موت ہے۔ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی ذرا بھی کسی کو تو تاں کرے تو وہ اس کے پیچھے پڑ جاوے۔ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی سامنے بھی گالی دے دے تو صبر کر کے خاموش ہو رہے۔ بعض لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نبی بعض اوقات سختی کرتے ہیں، وہ اس امر کو سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی سختی کا رنگ اور ہے۔ اس میں کینہ ملا ہوا نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے، ان میں کوئی ذاتی غرض ان کے مد نظر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عزت کے لیے اور اس کی اپنی اصلاح کے لیے۔ دیکھو ماں باپ کو بعض وقت ماں بچے کو بعض وقت مارتی بھی ہے اور سخت مارتی ہے، اور دوسرا دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ کیسی بے دردی سے مار رہی ہے، مگر وہ اس سے ناواقف ہے کہ اس کی شفقت کا اندازہ کر سکے۔ اگر ماں کی محبت اور ہمدردی کی اسے خبر ہوتی تو وہ ایسا وہم نہ کرتا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ اگر بچے کو ذرا بھی درد ہو تو ماں ساری رات بے قرار رہتی اور اس کی خدمت گزاری میں گزار دیتی ہے؟ دوسرا کون ہے جو شفقت اور ہمدردی کا مقابلہ کر سکے؟ اسی طرح پر نبی کی سختی ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک درد اور کوفت ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے مخلوق کی اصلاح کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاوے۔ اگر اپنے کسی خادم پر سختی کرتا ہے تو شفیق ماں کی طرح راتوں کو اٹھ کر دعائیں بھی تو اسی کے لیے کرتا ہے۔ غرض ماں باپ اور شفیق استاد کی سختی نہیں، وہ تو عین راحت، رحمت اور شفقت ہے۔ ایسے ہی عادل بادشاہ کی سختی بھی سختی نہیں۔ نادانی سے لوگ اعتراض کر اٹھتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، عادل بادشاہ ہمیشہ اپنی رعایا کی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گا کہ نفس پرستی کی شیخی خدا تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے نزاعوں کو یکدم چھوڑنا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر ایک بھی راست باز ہوگا وہ ہزاروں کو اپنی طرف کھینچ لائے گا، اور راست باز وہ ہے جو اس کے اور اس کے نفس کے درمیان ہزاروں کو اس کا فاصلہ ہو۔ مذہب کی جڑ یہی ہے، تقوی اور خدا ترسی، اور مذہب یہی ہے، دکانداری کا نام دین نہیں ہے۔ اس تقریر کے دوران ہی میں بابا چٹو صاحب بھی تشریف لے آئے، اور جب حضرت اقدس کو اپنی طرف متوجہ پایا تو پھر آپ سے سلسلہ کلام شروع کیا۔ وہ مکالمہ درج ذیل ہے۔ بابا چٹو قرآن سے اپنا دعویٰ پیش کریں۔ حضرت اقدس: میرا دعویٰ انہی دلائل سے ثابت ہے جن سے قرآن شریف خدا تعالیٰ کا کلام ثابت ہوتا ہے۔ پس پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قرآن شریف کو کیوں مانا ہے؟ جو طریق آپ پیش کریں گے اسی طرح پر میرا دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ بابا چٹو: قرآن کو تو اسی طرح مانا ہے جس طرح خدا کو مانا ہے۔ حضرت اقدس: آخر وہ صورت بھی تو آپ بتائیں کہ کس طرح مانا ہے۔ خدا تعالیٰ تو اپنی قدرتوں سے شناخت ہوا ہے، مگر قرآن شریف کے ماننے کے وجوہات آپ کے پاس کیا ہیں؟ نرا زبان سے کہہ دینا کہ میں اس کو خدا تعالیٰ کا کلام مانتا ہوں دوسرے کی تسلی کا موجب تو نہیں ہوا کرتا۔ ہر نبی اور رسول جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا کرتا ہے وہ بھی اپنے صدق دعویٰ کے دلائل اور نشانات رکھا کرتا ہے۔ یوں ہی اگر اس کے کہنے ہی پر ماننے والے ہوں تو پھر دلائل کیوں پوچھیں؟ اس لیے دلائل ہوتے ہیں، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ نری منقولی باتوں کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کے لیے ان کی تائید میں خارق عادت نشانات ظاہر فرماتا ہے۔ پھر ان نشانات سے بھی فائدہ اٹھانے والے سب نہیں ہوتے۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے دلائل کچھ تھوڑے تھے؟ مگر پھر بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا کہہ دیا۔ ان کی تو کتابوں میں بھی آپ کے پیشگوئیاں موجود تھیں۔ اسی طرح پر میری سچائی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اصل اور آسان راہ وہی ہے جو آپ ان دلائل کو پیش کریں جن سے آپ نے قرآن شریف کو قبول کیا ہے۔ حضرت حجت اللہ اس طرز پر کلام فرما رہے تھے کہ بابا چٹو نے اپنی عمر اور آداب مجلس کا کچھ بھی لحاظ نہ کر کے حضور کا قطع کلام کیا، اور درمیان میں ہی بول اٹھے کہ مجھے یہ علم پہنچا ہے کہ سب نبیوں پر قرآن نازل ہوا تھا۔ حضرت اقدس: اب آپ نے ایک اور دعویٰ کر دیا،
اچھا آپ یہ تو بتائیں کہ کوئی دعویٰ بلا دلیل تو نہیں ہوا کرتا. آپ یہ امر ثابت کریں کہ یہودی جو اس وقت موجود ہیں وہ تورات کا درس کرتے ہیں یا قرآن شریف کا, اور قرآن شریف ان پر تورات کے ذریعے اتمام حجت کرتا ہے یا نہیں. ایسے ہی عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے, کیا وہ اس انجیل کو پڑھتے ہیں یا قرآن شریف کو؟ آپ کے اس دعوے کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس تورات اور انجیل کے سوا یہ قرآن بھی تھا؟ بابا چٹو نہیں, ان کے پاس قرآن تو نہ تھا مگر نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وہ بھی کرتے تھے. حضرت اقدس نے فرمایا پھر کیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان پر بھی قرآن شریف اترا تھا؟ یہ تو سچ ہے کہ بعض احکام مشترکہ چلے آئے ہیں اور بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ ایک امت اور قوم کے لیے خاص ہوتے ہیں, جیسے یہودیوں میں اونٹ کا گوشت کھانا یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, اور بھی بہت سے احکام ایسے دونوں قوموں میں ہیں جو ان کے لیے مخصوص تھے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیم وقت اور موقع کے حسب حال ہوتی ہے, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت چونکہ ہر قسم کے فساد کمال تک پہنچ چکے تھے, اس لیے ان کی اصلاح کے لیے جو تعلیم دی گئی وہ کامل تھی. یہی وجہ ہے کہ خاتم الکتب قرآن مجید نازل ہوا اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی.